الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کا مشہور جو ذخیرہ ہے بلوغ المرام، اس کا ہم ترتیب کے ساتھ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. یومیہ زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا اگر کوئی چاہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی انمول ذخیرہ ہے. اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ حدیث کے اس ذخیرے کو سمجھیں تاکہ ہم روز مرہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حل کر سکیں. ہم اس سے پہلے کے پروگرام میں صلاۃ العید کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ سنت کے مطابق عیدین کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، عیدین کی نماز اور اس سے متعلقہ مختلف امور. اگر اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں قبل اس کے کہ ہم دوسرے چیپٹر کی طرف آگے بڑھیں. جی آپ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب عید آتی ہے تو ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے ملے، گلے لگ کے ملے یا پھر صرف ہاتھ ملائے، کیونکہ مسئلہ بہت جگہ پر آیا ہے، اس کے لیے پوچھ رہا ہوں. ماشاء اللہ کہ عید کے دن ہم ملاقات کریں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو کیسے دیں؟ صرف ہاتھ ملانا کافی ہے، گلے ملنا بھی ہے، یا صرف دعا کر دیں؟ جیسے صحابہ کرام کا انداز تھا تقبل اللہ منا ومنکم، عموماً یہ دعا وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. تو یہ دعا اگر کوئی کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اردو میں عید مبارک کہہ دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے اور کوئی انداز ہے جو کہ شریعت کے مخالف نہ ہو، وہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں. جی جزاکم اللہ. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی حضرت، کبھی کبھی میں یہ بھی دیکھا ہوں کہ جمعہ کے دن جیسے عید کا اور جمعہ کا دو خطبہ ہوتا ہے، تو کوئی بولتے ہیں کہ دو خطبہ نہیں ہونا چاہیے، تو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے پلیز. ہاں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. جمعہ کے دن عید اگر آ جائے تو شرعی مسئلہ جیسے کتاب الجمعہ، جمعہ کی تیاری کے حوالے سے اس میں بات گزری ہے کہ وہاں پر آپ کے لیے اختیار ہے. عید کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں، یا چاہیں تو صرف ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. عید کا خطبہ تو آپ سن لیے، پھر اس کے بعد آپ جمعہ کے خطبے کے لیے جانے کے بجائے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ چاہے تو ظہر کی نماز پڑھ لیں، چاہے تو آپ اگین جمعہ کی نماز بھی پڑھیں، خطبہ بھی سنیں، یا آپ کا اپنا اختیاری مسئلہ ہے. اس میں شریعت میں کافی گنجائش رکھی گئی اور اس میں حکمت بھی ہے کہ جیسے جمعہ کے دن آ گئی بقرعید اور عید کی نماز کے بعد قربانی اور اس کے متعلقہ امور ہوتے ہیں. اب آپ کو اگر جمعہ کی نماز کے لیے بھی جانا پڑ جائے تو بعض علاقوں میں بڑی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، تو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہاں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف ظہر کی نماز اس میں پڑھ لیجئے. نمبر 2 یہ ہے کہ بعض لوگوں کا عرف عام میں یہ تصور ہے کہ اگر جمعہ اور عید اکٹھے آ جائیں تو حکمرانوں پر وہ دن بڑا بھاری گزرتا ہے. یہ ہمارا مقامی مسئلہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ شگون اور بدشگونی جو ہے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شرعی لحاظ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعہ ہوا. جمعہ کے دن عید کا موقع آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ مسجد میں تو جمعہ کی نماز ہوگی، جو آنا چاہے اس میں آ سکتا ہے، ورنہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے. دونوں گنجائش ہیں اس کے لیے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے عیدگاہ میں عورتوں کا نظم نہیں کیا جاتا، ہاں، تو اس کے متعلق کیا احکام رہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک عیدگاہ کے دن عورتوں کو جانے کا ہے، اس میں تو اس سے پہلے جو حدیث گزر چکی ہے اور وہ بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفصیل بیان کی، اس کو سامنے رکھنے کے بعد پھر کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ عید کے دن عورتوں کو عیدگاہ جہاں بھی ہو وہاں جانے سے روکا جائے. اگر وہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورت جس کو نماز نہ پڑھنا ہو وہ بھی عیدگاہ کو جائے گی،
وہ عورت جس کے پاس جو ایک برقع اور پردہ وغیرہ کے لیے ایکسٹرا چادر نہیں ہے تو وہ کسی سے لے کر جائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید سے بیان فرمایا، انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ حدیث سے ہمارا تعلق کمزور ہے، سنت کی زبانی بات کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر لوگ چاہیں تو ہر جگہ انتظام کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جا سکتا ہے، اس کا پہلے سے انتظام ہونا چاہیے تاکہ خواتین، بچے وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی شیخ، عید کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس نماز کو کافی تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، عید کی نماز کا جو وقت ہے سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کر اس میں گنجائش ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا مناسب وقت ہو جو زیادہ لوگوں کے لیے آرام دہ ہو، سہولت سے لوگ آ سکتے ہوں، اس طرح کی کوشش کریں۔ بقرعید میں تھوڑا سا جلدی اور رمضان میں اس کے مقابلے میں تھوڑی سی تاخیر، لیکن تاخیر کا مطلب زیادہ سے زیادہ دونوں نمازوں میں سمجھیے 15 منٹ کا فاصلہ ہو۔ اگر 7:30 بجے آپ بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 7:45 بجے رمضان میں نماز پڑھ لیا کریں، اتنا فاصلہ، جس سے لوگوں کو بھی سہولت ہو، انتظامات کے لیے بھی سہولت ہو۔ اس میں تعین کے ساتھ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 8 بجے ہی نماز پڑھیں۔ کئی لوگ محسوس کرتے ہیں 8 کے بجائے 8:15، 8:15 کے بجائے 8:30۔ سورج نکل جانے کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ اپنے حساب سے مقامی حالات کے اعتبار سے طے کر لیں، لیکن اس طرح کی چیزوں میں جتنا جلدی کریں گے اس کا اتنا فائدہ ہوگا۔ جتنی تاخیر کریں گے غیر ضروری طور پر ہم دینی چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا جو مسئلہ ہے عید کی نماز اور عید سے متعلقہ امور کے بعد، وہ ہے صلاۃ الکسوف اور خسوف، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ کبھی مون کلیف ہو جاتا ہے، کبھی سن کلیف ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں قدرتی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، اس کے تحت مختلف ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ان پر گرہن لگ جاتا ہے، یعنی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف نشانیوں میں سے اللہ کی یہ بھی نشانیاں ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیز ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا بچپن میں، تو اسی دن جو ہے سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگ زمانے جاہلیت کے طریقے کے مطابق عربوں میں تو وہ کہنے لگے کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج بھی ماتم اور غم کر رہا ہے۔ یہ ان کا تصور تھا، کوئی بہت بڑا ایکسٹرا آرڈینری کوئی بات ہو جائے، حادثہ ہو جائے یا غم کی کوئی بات ہو تو اس وقت سورج گرہن لگتا ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اب دیکھیے، بظاہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر تو عزت افزائی کی بات تھی نا، لوگ آپ کی اتنی ریسپیکٹ کر رہے تھے کہ مطلب آپ کے غم میں انسان تو انسان، چاند سورج بھی شامل ہو گئے، اس میں آپ کی بڑائی کا امکان تھا۔ لیکن اللہ کے نبی سچے نبی تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کو خبردار کیا کہ نہیں، یہ غلط خیال ہے، سورج اور چاند کسی کی غمی یا خوشی کی وجہ سے نہیں نکلتے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ میرے بیٹے کی وفات کے ساتھ ہے نہ کسی کے ساتھ۔ یعنی اس غلط فہمی کو آپ نے خود دور کر دیا کہ اس وجہ سے یہ نہیں ہوا، یہ تو ایک کوئی انسیڈنٹ ہے، اتفاق ہے کہ آج میرے بیٹے کا انتقال ہوا اور آج ہی سورج گرہن ہے، لیکن اس کا ان کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لوگوں کی جو غلط فہمی ہے آپ نے اس کو دور کیا۔ پھر اس کے بعد کرنا کیا چاہیے، اس کے بارے میں ہدایات دی کہ یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اپنے گناہوں کو دور کرنے، اصلاح اور توبہ کرنے کا یہ موقع ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، قیامت سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ تو اس کے لیے آدمی کو جو ہے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد و پیمان کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام، دعا کا اہتمام، استغفار کا اہتمام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر نماز پڑھایا کرتے تھے اور خصوصی طور پر اس کے لیے اہتمام کرتے۔ اتنی طویل نماز ہوتی کہ 1 رکعت 2 رکوع کے ساتھ، یا اس سے 3 رکوع 4 رکوع کے ساتھ 1 رکعت طویل اس کے اندر قرات ہوتی، اور اسی طرح سے دوسری رکعت طویل قرات اس کے اندر فرماتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ کو یاد کرنے میں گزر جائے، اور وہ جو آزمائش اگر ہے بھی تو نماز کی حالت میں ہم سے گزر جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے
کہ جب بھی سورج گرہن کا پہلے سے اطلاع ہو جائے، اور آج کل تو آسان ہے، اس کی اطلاع بہت پہلے سے دے دی جاتی ہے، تو مساجد میں یا کم سے کم جامع مساجد جو ہیں اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. یہ سنت ہے. لیکن حدیث سے دوری، سنت سے عملی دوری کے نتیجے میں ہم لوگ جو ہے لوگ پہلے سے اہتمام کرتے ہیں نا کہ وہ خاص گلاسز خریدیں کیونکہ اس دن وہ گلاس خریدنا چاہیے، اور بعض مذاہب کے لوگ اس سے شگون بھی لیتے ہیں کہ اس دن جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیز باہر نہ رکھو، اس میں یہ کرو یہ نہ کرو، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. مگر دیکھیے سنت کے مطابق کرنا کیا چاہیے، اس کو جاننے کے لیے دیکھیے ایک مختصر بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر چاند گرہن وغیرہ سورج گرہن ہو جائے تو سنت کا جو پاکیزہ طریقہ ہے اس کو آپ سامنے رکھیے. جیسے حدیث میں کیا بتایا گیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم مات ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا. فقال الناس، اپنی عادت کے مطابق لوگ کہنے لگے انکسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ نبی کے بیٹے ہیں، ان کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا، وہ بھی غم میں شریک ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یاد رکھو سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کی موت پر یہ گرہن لگتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم اس طرح کی کوئی علامت دیکھو سورج اور چاند میں، کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ گرہن جو ہے وہ دور ہو جائے. یہ سنت بتائی آپ، وہ کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لیا، آپ نے لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور فرمایا. یہ غلط فہمی ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اگر اس طرح کی کبھی کوئی بات ہو تو تم کیا کرو؟ نماز کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو. اب کیسے دعا، اس کے بارے میں ایک وضاحت آتی ہے. دیکھیے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، آپ نے نماز پڑھی، صحابہ جمع ہو گئے، تلاوت آپ نے بآواز بلند کی، آہستگی کے ساتھ نہیں. فصلی 4 رکعات فی رکعتین، یعنی 2 رکعت 4 رکوع کے ساتھ ادا کیے، 2 رکعت 4 رکوع کے ساتھ. وہ 4 سجدات جو نارمل 4 سجدے ہیں، رکوع زیادہ کیے. وہ اس طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورت کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، کافی طویل رکوع کیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر تلاوت شروع کر دی، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اٹھے اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا. تو یہ جو نماز ہے اس کے مختلف طریقے اس میں بتائے گئے ہیں کہ اس میں 3 رکوع بھی کیے گئے، 4 رکوع بھی کیے گئے، مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے یہ نماز ادا کی گئی. تو اس نماز کے اندر خاص طور پر طویل قرات ہے، اور طویل قرات کے لیے ایک بار قیام کریں گے، رکوع کریں گے، پھر قیام، پھر تلاوت، پھر رکوع، پھر قیام، پھر تلاوت، پھر رکوع، اور اس کے بعد پھر سجدہ. اس طریقے سے اگر آپ نماز ادا کریں گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا. اور پھر اس کا دوسرا یہ ہے کہ اس میں گریہ وزاری ہو، عاجزی اور انکساری ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں. اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنے والی ہے تو اس آزمائش کے اندر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے. یہ وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ہمارے درمیان بہت کم لوگ اس طرح کے موقعوں پر اس سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری احادیث سے ہمارا تعلق عملی زندگی میں کمزور ہو گیا. یہ ہو گیا سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں. اگلا مسئلہ ہے صلاۃ الاستسقاء. صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا. یعنی کبھی قحط سالی ہو گئی، خشک سالی، ڈراؤٹ، فیمن، جہاں وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے کا سارا جو ہے خشکا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوئی، کئی مہینے گزر گئے یا سال گزر گیا. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ اور ادب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. گناہوں کی وجہ سے بھی یہ آزمائش آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے. آدمی جب نیکی کرے گا، عدل و انصاف کرے گا، زمین پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی آسمانوں سے نازل ہوگی
اور زمین سے خزانے بھی نکلتے رہیں گے. لیکن جب بندوں پر ظلم ہونا شروع ہو جائے, بے انصافی اور زیادتیاں ہونے لگیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دونوں جگہ سے روک لی جاتی ہے اور وہ لوگ اس طرح کی آزمائش میں گرفتار کر دیے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر شارٹیج ہو گیا, بارش کا پانی نہیں ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, تو صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سنت ہے اور اس سنت پر بہت زمانے تک جو ہے عام طور پر یہاں پر بھی مختلف علاقوں پر بھی لوگ عمل کرتے رہے, بلکہ اس مسئلے میں بعض غیر مسلم حکومتیں بھی مسلمانوں کے لیے انتظام کرتی تھیں کہ جا کر اپنے رب کو راضی کرو. یعنی اتنا اعتقاد ان کا بھی تھا کہ یہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. بلکہ بعض علاقوں میں, یہاں بعض اسٹیٹس میں حکومتی طور پر بس اور ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا جاتا تھا کہ اگر مسلمان جا کر عیدگاہ میں یا کہیں نماز پڑھنا چاہیں تو وہ اعلان کے دن فری میں جو ہے بسیں چلائی جاتی تھیں. تو مطلب یہ کہ غیر مسلموں کو بھی اتنا یقین تھا اچھے زمانوں میں کہ اگر لوگ یہ اللہ کو راضی کریں گے, دعا کریں گے, تو اللہ ضرور بارش بھیجے گا. یہ ہمارا کلچر تھا, یہ ہمارے اخلاق تھے. لیکن دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ خود دین سے دور ہو گیا, تو اب کون یہ ہم سے دعا کروانے کے لیے آئے گا, یا کون یہ جو ہے نا کہے گا کہ آپ جا کر دعا کرو, کیونکہ ہمارے کام, ہمارا طور طریقہ بھی اب ان سے زیادہ مختلف نہیں رہا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں اب یہ لوگ دعا کریں گے تو کون قبول کرے گا. مگر مسنون طریقہ یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی جائے, کیونکہ اس دعا کا جو بنیادی مقصد ہے اپنے گناہوں کا اعتراف. جب گناہوں کا اعتراف کر کے آدمی استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے بارش نازل فرمائیں گے. اب دیکھیے آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا. آزمائش تو کہیں بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. جب وہ ہوا تو کیا کیا گیا, فرمایا گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ جب اسی طرح کی بات ہوئی تو آپ باہر تشریف لے گئے, یعنی علاقے سے باہر نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن کیسے؟ انتہائی سادہ لباس میں, عجز و انکساری کے ساتھ, بہت خشوع کے ساتھ, بڑی سمجھیے کہ تضرع اور گریہ کرتے ہوئے آپ گئے, جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہو اور کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وہ کوشش کرے. پھر جا کر وہاں پر آپ نے نماز بھی پڑھی, دعا بھی کی. اس سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں حدیث کی کتاب میں درج کی گئی ہیں. مختلف واقعات ہوئے بارش کی دعا کے سلسلے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف انداز سے عمل کیا. ایک عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ صلاۃ الاستسقاء کے لیے تشریف لے گئے, نماز ادا کی, پھر خطبہ دیا, پھر دعا کی. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے گئے, نماز ادا کی اور دعا کی. ایک یہ ہے کہ دعا کی اور نماز آپ نے ادا کی, یعنی مختلف موقعوں پر آپ کی مختلف ادائیں ہیں. لیکن اس کے اندر جو نماز ادا کی گئی وہ تو 2 ہی رکعت, مگر دعا وغیرہ جو ہے نا وہ کچھ اس انداز سے کی کہ آپ نے اپنی ظاہری حیت بھی ایسی بنائی جس کے اندر زیادہ سے زیادہ عجز و انکساری کا مظاہرہ ہو. یعنی اپنے کپڑے, اپنی چادر ہے اس کو بھی آپ نے لپیٹ لیا, اور دعا کے موقع پر آپ نے اپنے ہاتھ کو بھی بالکل الٹا کیا. یعنی ایک تو دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ, صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا دیا کہ نارمل اتنا اونچا ہاتھ آپ دعا میں نہیں اٹھایا کرتے تھے, اتنا طویل کہ جیسے آپ کے بازو اور اس کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی, اتنا اونچا آپ نے ہاتھ اٹھایا, اور اتنی دیر تک کہ لگتا تھا کہ بارش ہونے تک آپ اٹھائے رکھیں گے. اس طرح کی عجز و انکساری کا مظاہرہ. پھر اسی طرح سے آپ نے اپنا جو کپڑا ہے, چادر جو ہے, اس کو بھی الٹ دیا تھا, یعنی اس کو بالکل الٹا کر دیا تھا اس دعا سے پہلے. یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ اور عاجزی کا انداز ہے کہ ہمارے حالات کو یا اللہ اس طرح سے تبدیل فرما دے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے کیا. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے دعا کا. یہ دعا نہیں ہے کہ چلتے چلتے جیسے دعا کی جائے, صلاۃ الاستسقاء کے لیے اس طرح کی نہیں ہے. انتہائی عجز و انکساری کا مظاہرہ ہے, اور انتہائی جو ہے اس کے اندر دعا کے اندر بھی وہی چیز سامنے رکھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فرمایا کرتے تھے.
اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، مختلف دعاؤں کو مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ حدیث کی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح کی اور کب کب وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک موقع پر جو ہے آپ نے جو دعا فرمائی، وہ دعا کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوتا وبلاغا الی حین۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، تو ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اس کی وجہ سے غلہ پیدا ہو سکے، آزمائش سے ہم بچ سکیں۔ اور اس کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھائی رکھے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ بادل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا ایسے فرمائی کہ بادل چھا گیا ایک دم، اور اس کے بعد بارش ہونے لگی۔ اور جب صحابہ واپس آئے تو بارش ہو رہی تھی، بارش میں ان کے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ قبولیت دیکھیے، اگر آدمی درد دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے۔ کوئی بارش کے امکان نہیں، کوئی بادل نہیں، مگر ایسے ہوا۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے بارش کے لیے، انہوں نے گزارش کی، آپ نے دعا فرمائی تو ایسے بادل چھا گئے جیسے کہ موسم میں ہوتی ہے بارش، اور پھر اس کے بعد بارش برسنے لگ گئی، کافی بارش برستی رہی۔ پھر وہ دوسرے جمعہ کے موقع پر حاضر ہوئے، انہوں نے گزارش کی، اے اللہ کے نبی اب دعا کیجئے کہ بارش اب ادھر ادھر چلی جائے۔ پہلے تو شارٹیج کا تھا، اب کثرت سے بارش ہونے لگی، تو انہوں نے خواہش کی کہ دعا کیجئے کہ بارش ادھر ادھر چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے اب پانی کی کثرت سے وہ فلڈ بن جائے، سیلاب، اور اس کا نقصان بن جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے کہ کس طریقے سے دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں صلاۃ الاستسقاء اور اس موقع پر جو دعائیں کی گئیں اس کے مختلف 6 طریقے نقل کیے ہیں جو مختلف اوقات میں کیے گئے، ان میں سے کسی بھی طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف رجوع یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوا، وہاں بھی شارٹیج ہو گیا بارش کا، پانی نہیں پڑ رہا تھا، تو وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے، صحابہ بھی نکلے باہر، جہاں جا کر دعا عام طور پہ کی جاتی تھی وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر وہ وہاں پر روانہ ہوئے۔ وقال اللہم انا كنا نستسقی الیک بنبینا فتسقینا، یا اللہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم اپنے نبی سے کہتے، وہ دعا کرتے تو قبول فرما لیتا، اب نبی تو نہیں ہے، اب کیا کریں؟ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ، کہ یا اللہ اب نبی کے چچا موجود ہیں، ان سے ہم دعا کروا رہے ہیں، تو دعا قبول فرما لے ہماری۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا کیا نکات نکالے جا سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں اس کے جو متعلقہ امور ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما